رات گہری ہو چکی تھی. قلعہ زرنگار کی فصیلوں پر جلتے مشروں کی روشنی میں ہوا کے ساتھ شعلے لرز رہے تھے. آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جیسے وہ بھی کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہے ہوں. شہر کے لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے مگر محل کے اندر ایک ایسا راز سانس لے رہا تھا جو برسوں سے کسی کے کانوں تک نہیں پہنچا تھا. یہی راز ایک دن پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا. قلعہ زرنگار ایک عظیم اور مضبوط سلطنت کا مرکز تھا. اس کے بلند و بالا مینار، سنگ مرمر کے ستون اور سنہری دروازے شاہی شان و شوکت کی علامت تھے. شاہ کامران ایک دلیر مگر سخت گیر حکمران تھا. اس کی تلوار نے کئی جنگیں جیتی مگر اس کا دل اکثر نرم پڑ جاتا، خاص طور پر اپنی اولاد کے معاملے میں. ملکہ سلطانہ بیگم ذہین باوقار مگر حد سے زیادہ وہم کا شکار عورت تھی. نجومیوں کی باتیں پر انتہا یقین اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ثابت ہوا. اسی رات شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے مکان میں ایک بچی نے جنم لیا. دائیا حلیمہ نے جب اسے گود میں اٹھایا تو اس کے دل میں عجیب سی کپ کپاہٹ دوڑ گئی. بچی کے چہرے پر نور تھا، آنکھیں غیر معمولی طور پر گہری اور سوالیہ تھی جیسے وہ دنیا کو پہلے ہی جانتی ہو. غریب والدین نے اس کا نام زہرا رکھا. ان کے پاس دولت نہ تھی مگر صبر، محبت اور دعاؤں کا خزانہ ضرور. اسی لمحے شاہی محل میں بھی ایک بچی کی پیدائش ہوئی. دربار میں خوشی کے شادیانے بجنے تھے مگر نجومیوں کی پرانی پیش گوئی ملکہ کے کانوں میں گونج رہی تھی. کہا گیا تھا کہ یہ بچی اگر زندہ رہی اور تخت تک پہنچی تو شاہی خاندان برباد ہو جائے گا. ملکہ کے دل میں خوف نے جڑ پکڑ لی. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ماں ہونے سے پہلے ملکہ ہے. رات کے سناٹے میں دائیا حلیمہ کو شاہی محل بلایا گیا. ملکہ نے اسے حکم دیا کہ نومولود شہزادی کو محل سے دور لے جا کر کہیں گم کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اور بچی لائی جائے. حلیمہ کے ہاتھ کانپنے لگے. یہ فیصلہ اس کے ضمیر پر ایک بھاری بوجھ تھا مگر شاہی حکم سے انکار موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. قسمت نے عجیب کھیل کھیلا. حلیمہ کو زہرا یاد آئی جو اسی رات پیدا ہوئی تھی اور حیرت انگیز طور پر شاہی بچی سے مشابہ تھی. آنسوؤں کے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا. اصل شہزادی کو ایک دور دراز گاؤں میں ایک بے اولاد جوڑے کے حوالے کیا گیا جنہوں نے اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہا. زہرا کو محل میں شہزادی بنا کر پیش کیا گیا. یوں زہرا ایک غریب کی بیٹی شاہی محل کی شہزادی بن گئی. اس کے لیے ریشمی لباس، قیمتی زیورات اور بہترین استاذہ مقرر کیے گئے. اسے سیاست، تاریخ، ادب، موسیقی اور آداب سلطنت سکھائے گئے مگر ان سب کے باوجود زہرا کا دل ہمیشہ عام لوگوں کے لیے دھڑکتا رہا. وہ محل کی کھڑکی سے شہر کو دیکھتی اور سوچتی کہ ان دیواروں کے باہر ہنسنے والے لوگ کیسے جیتے ہوں گے. زہرا بچپن ہی سے حساس اور سوال کرنے والی تھی. وہ دربار میں پوچھتی، اگر رایا بھوکی ہے تو ہمارے دسترخوان اتنے بھرے کیوں ہیں؟ اس کے سوال وزیروں کو ناگوار گزرتے. ملکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو اسے اپنی جھلک نظر نہ آتی بلکہ ایک اجنبی سچ دکھائی دیتا. وقت گزرتا گیا. زہرا جوان ہوئی تو حسن کے ساتھ اس کی دنائی کے چرچے بھی پھیل گئے. شاہ کامران اسے اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا تھا اور اسے تخت کی وارث بنانے کی خواہش مند تھا. یہی بات دربار میں حسد اور خوف کو جنم دینے لگی. دوسری طرف ایک دور دراز گاؤں میں ایک نوجوان آصف پروان چڑھ رہا تھا. وہی گم شدہ شہزادی کا بیٹا مگر اس حقیقت سے بے خبر. اس کی پرورش ایک سادہ مگر باوقار عورت نے کی تھی جو ہر رات اسے دعا دینا نہ بھولتی. آصف میں انصاف، ہمت اور قیادت فطری طور پر موجود تھی. وہ جگیرداروں کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا اور لوگوں کو حق مانگنے کا حوصلہ دیتا تھا. ایک دن زہرا نے بھیس بدل کر محل سے باہر جانے کا فیصلہ کیا. وہ رایا کی زندگی کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی. بازار میں اس کی ایک ملاقات آصف سے ہوئی جو ایک مجمع میں ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا. زہرا اس کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی. دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، پھر ملاقاتیں بڑھتی گئی. دونوں کے دل ان کہے رشتے میں بندھ گئے تھے. زہرا کو آصف میں سچائی اور طاقت نظر آتی تھی جبکہ آصف کو زہرا میں وقار اور درد. وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کا رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ تقدیر کا ہے. محل میں سازشوں کے سائے گہرے ہونے لگے. وزیر اعظم کو شہزادی کی پیدائش پر شک ہوا. اس نے خفیہ تحقیقات شروع کی اور آخر کار دائیا حلیمہ کو ڈھونڈ نکالا. برسوں کا بوجھ اس کے ضمیر پر تھا. ایک رات وہ سچ بول پڑی. سچ سامنے آیا تو دربار میں قیامت برپا ہو گئی. شاہ کامران سکتے میں آ گیا. ملکہ پر غداری ثابت ہوئی. زہرا کی شناخت ایک لمحے میں بکھر گئی.
وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، بس خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ اسی وقت آصف کی اصل پہچان بھی سامنے آ گئی۔ وہ تخت کا حقیقی وارث تھا۔ رایا نے اسے دل سے قبول کیا کیونکہ وہ ان کے دکھ درد سے واقف تھا۔ آصف نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے فیصلہ یہی کیا کہ زہرا کو سزا نہ دی جائے۔ اس نے کہا بادشاہ خون سے نہیں عدل سے چلتی ہے۔ اس نے ملکہ کو نظر بند کیا اور زہرا کو آزادی دے دی۔ زہرا نے محل چھوڑ دیا۔ اس نے شہر کے باہر ایک مدرسہ، یتیم خانہ اور شفا خانہ قائم کیا۔ وہ خود سادہ لباس پہنتی مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ سال گزر گئے، زہرا عوام کے دلوں کی ملکہ بن گئی۔ آصف ایک عادل حکمران ثابت ہوا۔ کبھی کبھی وہ زہرا سے ملنے آتا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ محبت زندہ تھی مگر قربانی کے پردے میں۔ یوں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظمت نسب میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ نقلی شہزادی نے اپنے عمل سے وہ مقام پایا جو اصل شہزادی بھی حاصل نہ کر سکی۔